بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ابھی ہم نے سورۃ یاسین پڑھی ہے، ہم نے پڑھا ہے یاسین۔ دنیا کا آج تک کوئی شخص اس کا معنی نہیں بتا سکا۔ قرآن کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی اسکالر، کوئی دانشور، کوئی آتھر آج تک اس کا معنی نہیں بتا سکا۔ حروف مقطعات کا کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، قاف، نون، قاف، ہا، میم، یا، سین، الف لام میم، یہ سارے حروف ایسے ہیں، ان کی دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس کا معنی سمجھا سکے، معنی بتا سکے، معنی کھول سکے۔ بس یہی لکھا ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا، کوئی بندہ رے کا معنی بتا دے، را جسے کہتے ہیں، بے کا معنی بتا دے جسے با کہتے ہیں۔ مجھے کوئی با کا معنی کیا ہے؟ جو تو حروف تہجی ہے، ہمارا حرف ہے، وہ معنی کیا ہے؟ کہ پتہ نہیں معنی کا کیا ہے۔ واو ہے نا، اس کا کوئی معنی بتا سکتا ہے؟ واو کا معنی یہ ہے، الف کا معنی یہ ہے، با کا معنی یہ ہے۔ کوئی دنیا کا شخص نہیں بتا سکتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، میرے رب نے اپنے سارے قرآن اور قرآن کے حروف کے سارے علم کو اپنے پاس رکھا ہے، جتنا چاہتا ہے بندوں کو دے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ ایک دوسرا، اللہ جل شانہ نے اپنے سارے روحانی دنیا کی علوم کو اور روحانی دنیا کو تابعداری میں رکھا ہے، خود داری میں نہیں رکھا۔ میرے دو لفظوں کو غور کیجئے گا، تابعداری میں رکھا ہے، خود داری میں نہیں رکھا۔ سارا قرآن تمہیں سمجھ آ جائے اور ایک ایک حرف کا معنی بھی تمہیں سمجھ آ جائے، پھر تمہارا پتہ نہیں حال کیا ہو جائے گا، کیونکہ انسان تو ویسے کمزور ہے۔ تھوڑا سا گاڑی کا ماڈل بڑا ہو جائے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اپنی نہ ہو کسی میں بیٹھ جائے، اپنی نہ ہو اور کسی میں بیٹھ جائے، تو مزاج تو بہت سارا اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور بڑی مشکل سے سنبھالنے والے سنبھال لیتے ہیں۔ چار بندے مسافہ کرنے لگ جائیں، حکیم طارق جیسے بندوں کو لائن لڑا کے کھڑے ہوں، السلام علیکم، وہ کہتے ہیں میں تو پنے کہاں بن گیا ہوں۔ میرے اللہ نے سارا قرآن، سارے قرآن کا علم، سارے قرآن کے حرف اور سارا قرآن اور سارے قرآن کی زیر زبر کا معنی ترجمہ اپنے پاس رکھا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا مجھے کوئی علم نہیں، اتنا علم ہے جتنا آپ مجھے دے دیں، بس میرا وجود سارا نفی ہی نفی ہے۔ سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، کیوں؟ تو نسیان سے پاک، تو بھول سے پاک، تو ترجمہ کرنے سے پاک، تو گائیڈ اٹھانے سے پاک، تو کسی کو ساتھ لے کے چلنے سے پاک، تو کسی سے سمجھنے سے پاک، سمجھ نہیں آ رہی اس بات کو کھولو تشریح کرو، اس سے پاک، اور تشریح کرنے کے بعد واہ واہ کریں کمال کر دیا، اس سے پاک مولا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مجھے کوئی علم نہیں، اتنا علم ہے جتنا آپ مجھے دے دیں۔ محتاج بنایا ہے قرآن کو دے کر، بندوں کو اپنی ذات کا محتاج بنایا ہے، کہ خیال کرنا اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں یہ نہ ہو جانا کہ ہمیں سب کچھ علم ہے۔ تم لا علم ہو، تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو جو لا علم ہوتا ہے اور اسے علم نہیں ہوتا وہ طالب علم ہوتا ہے۔ تو طالب علم وہ ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جس کے اندر انکساری ہوتی ہے، جو یوں کر کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، مجھے کچھ حاصل کرنا ہے، جو جھک کے چلتا ہے،
جو طلب سے چلتا ہے، جو تڑپ سے چلتا ہے، اس کے اندر شان بے نیازی نہیں ہوتی نا۔ شان بے نیازی کا انداز بتاؤں، ایک بندہ یہاں کھڑا ہو جائے، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ سارے چپ ہو جائیں کہ یہ بندے کو کیا ہو گیا؟ وہ کہتے جی میں نے اسٹیشن پہ جانا ہے، مجھے کوئی راستہ بتا دیں۔ اب میں نے بھی کہا چلو درس چھوڑ دوں، مجبور آدمی بتا دوں۔ میں نے کہا بھائی یہاں سے نکلے گا، ہمارا باہر کرتبہ چوک ہے، اس پہ لاہور کی 6 بڑی سڑکیں یہاں چوک ہے لگتا ہے، تو نے اس سڑک میں نہیں جانا، یہ جو کوئنز روڈ جا رہی ہے نا، تو اس پہ سیدھا جائے گا، آگے ایک موڑ آئے گا، آگے مال آئے گا، دی مال آئے گا، پھر اس سے تو نے نکل کے یوں جانا، یوں جانا۔ وہ کہے گا یوں، میں کہا نہیں بھائی میں تجھے کہہ رہا ہوں یوں جا، تو دائیں طرف جاتا، میں دائیں کہتا ہوں تو بائیں جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے آگے۔ میں نے کہا آگے نشانی ہوگی، اس طرف ایک بلڈنگ کھڑی ہوگی، بلڈنگ کا گھوڑا ہوگا، گھوڑے کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا، چھوٹا سا بچہ ہوگا، اس کے بڑے بڑے بال ہوں گے، گردن پہ اتنے ساری، وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، بس تو دیکھے گا نا تو سمجھ آئے گا چوک ٹھیک ہے۔ اچھا آگے جائے گا نا تو آگے تجھے بلڈنگ کی، لاہور کی بہت بڑی بلڈنگ کی عمارت نظر آئے گی، وہ دور سے نظر آئے گی، اور تو نے اگر مزید تو پوچھ لینا کہ یہ اسٹیشن ہے۔ ایک چیز مجھے بتائیں، جس انداز سے وہ میری بات کو سنے گا سمجھے گا، آپ نے نہ اسٹیشن جانا ہے نہ آپ کو خبر ہے، آپ درس سننے آئے ہیں، اسٹیشن کا راستہ دیکھا یا نہیں دیکھا، جس انداز سے وہ توجہ سے میری بات سنے گا آپ سنیں گے؟ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، بعض اکتاہٹ محسوس کریں گے، بھائی سن لے حضرت جو کہہ رہے ہیں سن لے، جا اپنا کام کر، ایسے کام کا کے لیے۔ یہ طلب ہے، اور یہ طلب کی ترتیب ہے کہ وہ راہوں کو سمجھ رہا، وہ راستوں کو پوچھ رہا، ایک ایک چوک پہ الجھ رہا، دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں۔ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جس کے مزاج کے اندر تلاش ہوتی ہے اور جستجو ہوتی ہے، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اٹھا ہوا نہیں ہوتا۔ وہ پوچھتا ہے، اگر پوچھ کے بتا دے مانتا ہے۔ مجھے کہے یہ سڑک تو پھر ادھر چلی جائے گی، میں نے کہا تو جانتا ہے اس راستے کو؟ کہہ رہا نہیں، ویسے میں خیال کر رہا ہوں تو ادھر چلی جائے گی۔ میں کہا انسان کا بچہ بن، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن، جو میں تجھے کہہ رہا ہوں وہ سن۔ وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے، مجھ سے بحث کرے گا، میری بات کی دلیل دے گا۔ قرآن میں میرا رب یہی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے سارا علم میں نے اپنے پاس، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اپنے علم میں سے تمہیں میں نے علم دے دیا ہے، جتنا علم دے دیا ہے اتنا علم تمہارے لیے ہے، باقی علم پانا چاہتے ہو آؤ میری محبتوں میں کھو جاؤ، میرے تعلق میں کھو جاؤ۔ میرا نام علیم بھی ہے، میرا نام خبیر بھی ہے، میرا نام بصیر بھی ہے، میرا نام سمیع بھی ہے۔ تم سارے ناموں کو مبارک اور مقدس ہیں، صرف 2 نام میرے لے لو، ایک علیم اور ایک خبیر، یہ 2 نام لے لو، ان 2 ناموں کی حقیقتوں میں کھو جاؤ، قرآن کے حرف حرف کو کھول کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا، حرف حرف کو کھول کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ میری طرف دیکھیں، آپ نے وعدہ کیا تھا، آنکھیں بند نہیں کریں گے، دیکھ لیں آپ، وعدہ کیا تھا۔ ہمارے ایک استاد تھے، سر رحیم صاحب ان کا نام تھا، اخبار سامنے رکھ کے بیٹھتے تھے، اخبار میں سوراخ ہوتا تھا، ایسے اخبار ہے نا، اچھا ہم سمجھتے تھے استاد جی اخبار پڑھ رہے ہیں، وہ سوراخ سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اچھا ہمیں سوراخ نظر نہیں آتا تھا، اخبار نظر آتا تھا۔ پھر وہ پہنتے تھے خصہ، ان کا نشانہ بڑا لاجواب تھا، وہیں سے کڑ کے ٹم لگتا تھا سر پہ، اور ان کا ایک گالی ہوتی تھی، تیرے کفر کو لگے رگڑا، تیرے کفر کو لگے رگڑا، تو سمجھتا تھا کہ میں اخبار پڑھ رہا ہوں، تو بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں کہا سبق دے کے نا، استاد جی کہتے تھے بھئی اس کو اب یاد کرو، یاد کرو۔ اچھا یاد کر کے استاد جی اخبار پڑھنے بیٹھ جاتے تھے، اور اخبار میں سوراخ ہوتا تھا۔ اور پھر جوتا اتار کے اس بندے کو اخبار میں سے جوتا نکلتا تھا، ایسے نکل کر ٹھاؤ اس کے سر پہ نشانہ، وہ ایسے کرتا تھا، اور پھر وہ جوتا پیش کرتا تھا، کہتا تیرے کفر کو لگے رگڑا، تو سمجھتا میں سو رہا ہوں، میں اخبار پڑھ رہا ہوں۔
آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سر نہیں جھکائیں گے، میرے مضامین اڑا دیتے ہیں، دیکھ لیں۔ میری اللہ کو لا علمی پسند ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سن لو، فرمایا علم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا لا ادری، مجھے پتہ نہیں، اس کا نام علم ہے۔ یعنی جتنا موجود ہے اس کو بھی ڈرتے ڈرتے بتانا، باقی کہنا مجھے پتہ نہیں، کیا پتہ میں غلط نہ بتا بیٹھوں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز اور محتاج بنا کے چلنا، یہ ہے لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور کسی نے پوچھا حضرت علم کیا ہے، لا ادری کیا ہے؟ فرمایا آدھا علم ہے۔ لا ادری کیا ہے؟ آدھا خود علم ہے۔ جو کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، خود اس کے پاس علم ہے، آدھا علم خود اسی کے پاس ہے۔ میرے رب نے پہلے دن سے ہمیں محتاج بنایا ہے، اور یہ تیسرا، یہ محتاج کیوں بنایا؟ سنتے جائیں، میں اس کے سٹیپ بتا رہا ہوں۔ اب حاضر دماغ، حاضر آنکھ ہوں گے، حاضر دماغ ہوں گے تو میری بات کو سنتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، ورنہ آنکھیں کھلی ہوں گی، میرے گن پوائنٹ پہ آنکھیں کھلی ہوں گی، دماغ حاضر نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن پاک کی یہ حروف کیوں بیان کیے ہیں؟ اس لیے بیان کیے ہیں کہ ساری زندگی تجھے استاد کی ضرورت ہے تو ساری زندگی محتاج بن کے رہے۔ اگر تجھے استاد کی ضرورت نہ ہوتی پھر میں اکیلا کتاب بھیجتا، رجال نہ بھیجتا، کتاب بھیجتا، نبی نہ بھیجتا۔ عرب والے تو ساری عربی کو خوب جانتے تھے، ہم سے بھی زیادہ۔ ان کے سرانے کتاب پڑھی ہوتی، اور کتاب اٹھاتے شرک سے منع، بت پرستی سے منع، سارے گناہوں، ساری باطل چیزوں سے منع۔ کہتے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے نہ، قرآن میں لکھ کے پھر قرآن کا پڑھانے والا، قرآن کا سمجھانے والی ایک ہستی بھیجی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پاکیزہ مقدس، ان کو بھیجا اور ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا، یہ دیکھو کوئی چیز اگر سمجھنی ہے تو پھر خود نہ سمجھنا، حتیٰ کہ قرآن بھی۔ اور اس سے اگلی بات بھی سن لیجئے، عرب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے کوئی نہیں تھے، ان کو بھی قرآن سمجھانے والا بھیجا۔ ہم تو عجم ہیں، ہم قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ اور جن کی بولی کا قرآن تھا، ان کی قرآن انہی کی بولی کا تھا نا، ہماری بولی کا تو نہیں تھا۔ عرب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے ہی کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کو بھی قرآن سمجھانے والے ہستی بھیجا، تو انہوں نے قرآن ان سے سمجھا۔ تو بولو ہمیں کتنے قرآن کے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہوگی؟ اور قرآن سارا کا سارا ایک لفظ کہہ رہا کہ محتاج بن کے رہے، عاجز بن کے رہے، طالب علم بن کے رہے، سر جھکا کے چل اور مان کے چل، اور ضروری نہیں تیری مقصد کی تفسیر قرآن میں موجود ہو۔ جہاں تجھے رکنا کا حکم ہو، رکنے کا حکم ہو، رک جا، جہاں چلنے کا حکم ہو چل پڑ، جہاں ٹھہرنا کا حکم ہو ٹھہر جا۔ میرے رب کی منشا یہی ہے۔ سارے قرآن میں اللہ جل شانہ نے اصل میں اپنے علم کو دیا ہے، اور ہمارے علم کی نفی ہے۔ ہمارا علم جہاں ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہاں رب کی طاقت، رب کی قوت، رب کا علم شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے الف لام میم، یہ ہے یاسین، کہ مولا مجھے خبر نہیں۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ترجمے والے قرآن میں یاسین اس کی جگہ یاسین لکھ کے، یا لکھتے ہی نہیں مانا، والقرآن الحکیم اس کا معنی شروع کر دیتے ہیں، الف لام میم اس کا معنی نہیں لکھتے، یا ویسے وہی لکھ کے پھر اگلے کا معنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا عجیب بات بتاؤں، سورۃ بقرہ کی ابتدا میں الف لام میم کا معنی بھی مل جاتا ہے۔ میں سناؤں، ذالک الکتاب ھدی للذین یؤمنون بالغیب، یہ اس کا معنی ہے۔ وہ لوگ جو بن دیکھے میرا ساتھ دے رہے، بن دیکھے مجھ سے عشق کر رہے، بن دیکھے مجھ سے محبت کر رہے، اور بن دیکھے مجھ سے پیار کر رہے، مجھے وہی مطلوب ہیں، وہی بن دیکھے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ مٹی کے گھروں دے بنائے ہوئے کہہ رہے تھے جنت کا محل لے لو، جنت کا محل لے لو، لوگ مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، دیوانہ ہیں،
دیوانہ بیچارہ، بس یہ مٹی کے گھروں دے جنت کے محل ہوتے ہیں۔ زبیدہ اور ہارون رشید بھی جا رہے تھے تو ہارون رشید بھی مسکرا دیا۔ زبیدہ سے پوچھا بابا جی کتنے کا محل ہے؟ اس نے کہا 500 درہم کا محل ہے۔ انہوں نے کہا یہ 500 درہم لے لے۔ انہوں نے کہا تو بھی پاگل ہے، بادشاہ کے لیے 500 درہم کیا ہے، یہ محل ہوتے ہیں۔ اس نے کہا فقیر کا اندیکھا سودا ہے تو کیا حرج ہے، مل گیا مل گیا، نہ ملا نہ ملا۔ اللہ، مل گیا مل گیا، نہ ملا نہ ملا۔ رات کو خواب میں دیکھا تو ایک محل ہے، اس پہ بیت الزبیدہ لکھا ہوا ہے، زبیدہ کا محل ہے۔ ہارون اندر جانے لگے، انہوں نے کہا بابا جی ٹھہر جائیں ذرا۔ انہوں نے کیوں؟ میری بیوی ہے، ان دنیا میں ہوگی، محل بنے گا تو جائے گا۔ اٹھ بیٹھا، رونے لگ گیا، کہنے لگا زبیدہ اندیکھے سودے کر کے تو پا گئی۔ صبح اٹھے تو پھر وہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جنت کا محل لے لو مٹی کے گھروں دے بنا کے۔ اس نے آتے ہی جاتے ہی وہ تھیلیاں ڈال دیں، دیکھ کے کہنے لگا ہارون اندیکھے سودے ہوتے ہیں، دیکھے نہیں ہوتے۔ اب یہ حکومت کیا، ایسی کئی حکومتیں بھی لا کے دے دے تو نہیں ملے گا، لے جائیے مال۔ یؤمنون بالغیب، الف لام میم کا نفع وہ پائے گا جو یؤمنون بالغیب کہے گا۔ اس وظیفے میں میرے رب کے وعدے یہ ہیں، اس دعا میں میرے مدینے والے نے یہ وعدے فرمائے ہیں، اس عمل میں یہ وعدے فرمائے ہیں۔ روزے میں بھوکا رہنا مطلوب نہیں، نسلوں کو کھلانا مطلوب، نسلوں کو پلانا مطلوب، نسلوں کے فاقے مٹانا مطلوب۔ روزے سے یہی مطلوب ہے، روزے سے یہی مطلوب ہے۔ بس ٹھیک ہے میں روزہ رکھوں گا، جو روزہ رکھے گا اللہ اس کی نسلوں کو پالے گا، جو روزہ رکھے گا اللہ اس کی نسلوں کو فاقوں سے بچائے گا، جو روزہ رکھے گا اللہ اس کی نسلوں کو فقر سے بچائے گا، جو روزہ رکھے گا اللہ اس کی نسلوں کو منگتے ہونے سے بچائے گا کہ اس کے ہاتھ نیچے والے ہوں اور وہ دنیا میں مانگ رہے ہوں، اللہ اس سے بچائے گا۔ کیوں؟ روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کی جزا خود رب ہے، اور جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ غیرت والا ہے، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اور اس کا احسان دنیا میں بھی چکاتا ہے، آخرت میں بھی چکاتا ہے، اور دنیا میں اس کو بھی دیتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی دیتا ہے۔ کہیں روزہ رکھ کے یہ نہ کہنا کہ حکم ہے، فرض ہے روزہ۔ ہاں فرض ہے، ہاں حکم ہے، پر روزے کے اور بھی فائدے بہت ہیں، سائنسی بھی میڈیکلی بھی بالکل ہیں، لیکن ایک عظیم نفع یہ ہے کہ روزہ نسلوں کو پالتا ہے، اور نسلوں کے لیے برکتوں، راحتوں اور خیروں کا ذریعہ بنتا ہے، اور نسلیں اس سے پل جاتی ہیں۔ فقر، فاقہ، غربت، کرائسس، حالات، مشکلات، اللہ پاک اس کو بھی نکالتا ہے روزے کی وجہ سے، اور نسلوں کو بھی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب بھی میری مشکل ہوتی ہے، جب بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں نفلی روزے رکھتا ہوں، میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نفلی روزے، فرض روزے نہیں، نفلی روزے رکھتا ہوں، میری مشکل حل ہو جاتی ہے جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ تو نفلی روزے کے اندر یہ فائدے بتا رہے ہیں، اور فرض روزے میں کیا طاقت ہوگی، اور فرض روزے سے کتنی پریشانیاں دور ہوں گی فرض روزے سے۔ انہیں کہ میں نفل روزے رکھ رہا ہوں، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ میری ضرورت پوری کر دے، اللہ غیب سے تو مسائل حل کر دے، اللہ تو مشکل دور کر دے، رو رہا ہوں، رکھ رہا ہوں نفلی روزے، اور انشاءاللہ میرے کام ہو جاتے ہیں۔ میں سوچنے لگا فرض روزوں کی قیمت ہمارے دل میں کیوں نہیں کہ میں فرض روزے رکھوں گا، اس سے کہیں زیادہ میرے کام بنیں گے۔ کیوں؟ آدم سے لے کر آخری دم تک سارے نفلی روزے رکھ لیں، ایک روزے کے فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایک روزے کے 4 پہر ہوتے ہیں، ایک پہر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرض میں اللہ نے وہ طاقت اور تاثیر رکھی ہے، فرض میں اللہ نے وہ طاقت اور تاثیر رکھی۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کو بتا دیا قرآن پاک کے اس نظام کے ذریعے کہ تنہا زندگی گزارنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کا دامن تھام لے اور اس کی مان کے چل پڑ۔ الف لام میم سے مراد یہی ہے، یاسین سے مراد یہی ہے کہ اللہ کا علم اللہ ہی جانے، تو اللہ کے علم اللہ ہی جانے، تو اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے،
ہماری مان کے چل. اگر تجھے اکیلا قرآن کے ساتھ چلانا ہوتا تو پھر ہم قرآن بھیجتے، صاحب قرآن نہ بھیجتے. ہم نے صاحب قرآن بھیجا اس لیے ہے کہ اگر ہمیں سمجھنا ہے تو کوئی اس وقت کا کوئی فقیر اس کا ہاتھ تھام لے، اور اگر کوئی اللہ کا ولی نہیں ملتا تو اس وقت کا کوئی ولیوں کا کوئی غلام مل جائے، اس کا ہاتھ تھام لے. ہم بھی کیسے عقل مند ہیں. میں نے پوچھا، میں مثال دے رہا ہوں، میں نے پوچھا آپ کی تکلیف اتنی بڑھتی جا رہی ہے، آپ علاج نہیں کراتے؟ کہنے لگے جی لقمان حکیم آئے گا تو میں علاج کراؤں گا. آج کے کوئی حکیم ہے یا آج ڈاکٹر ہیں؟ ان کے پاس کوئی ڈگریاں، ان کے پاس کوئی نالج ہے، ان کے پاس کوئی علم ہے؟ ان سے علاج کراؤں؟ پھر ان کے عیب گنوانا شروع کر دے. کوئی بندہ آج تک ایسا ملا جو اپنی بیماری صرف اس لیے پالتا ہے کہ اسے لقمان حکیم نہیں ملتا؟ ملا؟ بولے بھائی، بتائیں تو صحیح. نہیں، سب نے تو بتایا نہیں. جن سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ مجھے بتا ہی نہیں رہے. جن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بتا ہی نہیں رہے. وہ ایک صاحب کی بیوی کو بڑی سخت تکلیف تھی، آخری لمحات تھے، تو تھے بڑے ذرا کچھ ہاتھ کے ذرا سخت تنگ ہاتھ کے تھے، اور بہت زیادہ بخیل تھے. تو بیوی کی حالت خراب تھی، تو جلدی جلدی جاتے ہوئے کہنے لگے اگر مرنے لگے نا موم بتی بند کر دینا. میں ڈاکٹر کو لینے جا رہا ہوں، جلدی سے اگر مرنے بھی لگے تو موم بتی بند کر دینا، کہیں موم بتی کا نقصان نہ ہو جائے. تو کیا بات کر رہا تھا بتائیں؟ کہنے لگے حکیم لقمان آئے گا میں تو اس کا علاج کروں گا. لوگ دیوانہ کہیں گے، بیمار ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی. کیا ہوتا ہے اس وقت کا جو موجود ڈاکٹر اور حکیم یا معالج ہوتا ہے اس سے علاج کراتا ہے نہیں کراتا؟ اعتماد کرتا ہے. علاج کا تعلق اعتماد سے ہے، اور اعتماد کا عالم یہ ہے کہ کیپسول مٹی کا بھرا ہوا، راکھ کا بھرا ہوا، بیسن کا بھرا ہوا، آٹے کا بھرا ہوا ہو. اللہ شافی اللہ کافی کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ کھاتا ہے. آج کا بندہ شیطان اسے ایک بہت سن لینا، ذرا غور سے، ذرا آنکھیں کھول کے سن لینا. شیطان ایک چیز اس میں ڈالتا ہے، وقت کے جنید بغدادی، وقت کے شیخ عبد القادر جیلانی، وقت کے حضرت علی حجویری، وقت کے پیرانی پیر، وقت کی ہستیاں آئیں تو میں کسی سے بیعت ہوں. وہ ہستیاں یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ ہاں بیعت ہونا چاہتا ہوں پر تلاش میں ہوں. مجھے کئی لوگ ملے، جی آپ سے ملنے آیا ہوں، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں تلاش میں ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے گزشتہ 43 سال سے تلاش میں ہوں، 43 ایئرز، 43 سال سے تلاش میں ہوں. میں نے ان کو یہی مثال دی. میں نے کہا آپ کو آج تک کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگے پوچھے نا، تکلیفوں کا مجموعہ ہوں، علاج کر کر کے تھک گیا ہوں. اس کی بھی دوائی میں نے آپ نے بات کرنی ہے، لیکن پہلے یہ کہیں کوئی کامل ملوائیں مجھے. کوئی کیا ملوائیں؟ کامل ملوائیں. 43 سال سے بڑی کئی جگہوں پہ گیا، دل مطمئن نہیں ہوا. ہر جگہ کوئی نہ کوئی کمی مجھے نظر آئی. کئی جگہوں پہ گیا، دل مطمئن نہیں ہوا. یہ آج کے پھر اللہ والوں کی وہ برائیاں بیان کرنی شروع کی، اس طرح ہوتے ہیں آج کے، اس طرح ہیں، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا آج تک بیمار تو نہیں ہوئے؟ کہنے لگا لو میں تو بیماریوں کا مجموعہ ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ تو صحت مند ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور آج تک آپ نے کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس، معالج کے پاس گئے ہی نہیں ہوں گے؟ لگا بہت گیا ہوں. میں نے کہا آج کا معالج یہ تو چھریاں تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جیب کاٹتے ہیں، عقل ان کو ہے نہیں، دوائیاں غلط دیتے ہیں، حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں. 9 سرباز ہیں ان میں بعض، اور بعض لٹیرے ہیں. میں نے ان کی کہنے لگے پر کیا کریں، علاج تو کرنا ہے نا. شیطان نے بڑی سخت پٹی پڑھائی اس کو.
شیطان نے اس کو کہا تلاش کرتا رہا، ایک وقت ہے کہ میں تجھے تلاش کر لوں۔ جب میں نے اسے یہ مثال دی، میں نے کہا اس وقت میں تو جسمانی مرض کے لیے تو موجودہ وقت کے معالج کے ساتھ آپ کمپرومائز کر کے علاج شروع کرتے ہیں، اور روح کی دنیا کے لیے آپ وقت کے جنید بغدادی، علی حجویری اور بڑے بڑی ہستیاں تلاش کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ نفس کا فریب ہو، نفس کا دھوکہ ہو، شیطان کا فریب ہو، اور شیطان آپ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اسے میری بات اس مثال سے جا کے ٹھوک کر کے لگے۔ مجھے کہنے لگا آپ مجھے بیعت کریں۔ میں کہا نہیں، ابھی میں نہیں کرتا بیعت، ابھی آپ جا کے سوچیں اور زیادہ شوق ہو میرے درس سنتے رہیں۔ بیعت اصل بیعت نہیں، بیعت وہ ہے جو اپنی طلب سے ہو۔ اب تو میں نے کہا ہے نہیں، میں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے، بہت سخت بحث، اور بڑے سخت لفظوں میں بحث کرنے لگے۔ جی آپ کہتے ہیں جی وظیفہ پڑھو، پھونکے مارو، یہ پھونک مار دی پانی دم ہو گیا، پھونک مار دی بندے دم ہو گئے۔ یہ پھونک سے کیا ہوتا ہے؟ بحث کی اچھی خاصی بحث، عجیب و غریب بحث۔ تھوڑا سا کوئی وقفہ ہوا نا، میں نے ایک بندے کو کان میں کوئی بات کر دی، تو ہم باتیں کر رہے، بندہ آیا تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایسے پھونک مار کے چلا گیا۔ اس نے ایسے دیکھا، میں چھوڑو بات کریں آپ، ہم بات کر رہے تھے، بندہ پھر تھوڑی دیر میں آیا ایسے پھونک کر گئے، اس نے ایسے دیکھا کیا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، آتا ہے پھونک مارتا ہے، چھوڑیں اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم بات کر رہے ہیں۔ پھونکوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے پھونکوں سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بندہ آیا تھوڑی دیر بعد پھونک ماری، او ہو، پہلے پھونک ماری چنگاری بنی، پھر پھونک ماری انگارہ بناؤ، پھر پھونک ماری شعلے بن گئے۔ کہنے لگے نہایت افسوس کی بات ہے، آپ مہمانوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں۔ یہ بندہ آپ کے سامنے کر رہا ہے، اتنی بڑی بدتمیزی کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے تو؟ ٹھہر جا، بات کر رہے ہیں، بات کے کوئی اخلاق اور آداب ہوتے ہیں۔ ہم نے بات شروع سے نہیں آ رہا، او پھونک مار دی۔ اچھا وہ پھونک مار کے جانے لگا، اس نے پیچھے ایسے ہاتھ کیا کہ اسے کہیں ہاتھ پڑ جائے میرا۔ میں نے کہا ٹھہر جائے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ محفل کے آداب ہے؟ کہہ رہے یہ محفل کے آداب ہے۔ میں نے کہا پھونک مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ کمال ہے، اسے پچھلی کہانی بھول گئی، اپنی ایسی پڑی، پچھلی کہانی ساری بھول گئی۔ پھونک مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے پھونک مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہی کچھ تو ہو جاتا ہے۔ اوہ اس کو میں نے ٹھوک کر کے لگی بات۔ مجھے کہنے لگے یہی کچھ سکھانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا ہاں، تو سیکھنا ہی ایسا تھا، تو نے سیکھنا ہی ایسا تھا، اس کے بعد تو سیکھنا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا پھونک مارنے سے تیرے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے، اس طرح پھونک مارنے سے آگ لگ بھی سکتی ہے تو بجھ بھی سکتی ہے۔ وہ جنات کی آگ ہو، وہ شیاطین کی آگ ہو، وہ جادو کی آگ ہو، وہ غصے کی آگ ہو، وہ بیماریوں کی آگ ہو، یا انسان کے اندر گناہوں کی آگ ہو، کسی فقیر کے پھونک مارنے سے اسے ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں نے اسے بتایا حضرت مریم بے موسم پھل کھاتی تھی، ان کے خالہ زاد چچا بھی تھے، وہ انہیں بند کر کے چلے جاتے تھے، حضرت عمران۔ تو ایک دفعہ آئے نا تو پھل بے موسم، اور ایک دفعہ آئے تو حیرت انگیز بات ہے، اور وہ اس سے پہلے کا واقعہ کیا ہوا؟ دیکھا کہ اندر ایک مرد آ گیا، مریم کنواری اور نیک اور صالح اور پاکیزہ، ایک دم اٹھی، مرد کہاں سے آ گیا؟ اور مرد آگے اور یہ پیچھے کرتے کرتے دیوار تک پہنچ گئی۔ مرد قریب آیا، کہنے لگا نہ ڈر، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اور مریم کا ایسے کپڑا پکڑا، ایسے پھونک ماری، اور پھونک مارتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی پل میں بن بھی گئے، اسی پل میں تیار بھی ہو گئے، ایک پھونک سے، ایک پھونک سے۔
اور اللہ پاک کا نظام، ڈیلیوری ہو گئی اور یہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں. کہتے ہیں نسیم منسیہ قرآن کہتے ہیں ہائے میں ایسا قصہ بن جاتی جسے وہ بھول جاتے. ہائے میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ مریم تو نے کیا کیا، اپنے خاندان کا منہ کالا کر دیا، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے. جبریل کہنے لگے نہ ڈر، جس وقت بچے کے بارے میں بات ہو نا تو نہیں بولنا، لے کے باہر جا، اب نہ ڈر، باہر جا. اور مریم کی ڈیلیوری کدو کی بیل کے ساتھ ہوئی تھی اور اوپر کھجور تھی. پھر میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اب کدو اور کھجور کا کمبینیشن بتاؤں گا تو آپ کہیں گے ابھی لیا. مریم علیہ السلام کی جو ڈیلیوری ہوئی تھی اس کے ساتھ کدو کی بیل تھی، اور چھاؤں کس کی تھی؟ جس درخت سے ٹیک لگا کے اس مریم کی ڈیلیوری ہوئی تھی وہ کس کی چھاؤں تھی؟ کھجور کا درخت تھا، کھجور کا درخت تھا. اب یہاں اللہ اپنا علم دکھا رہا اور کہتا ہے تم سارے لا علم ہو، لا علم لنا الا ما علمتنا، تم سارے لا علم ہو. میرا اللہ یہاں علم دکھا رہا، اور علم کیا دکھا رہا میرا اللہ؟ کہتا ہے بچے کی طرف آپ نے نظر کرنی ہے. بچہ کو طرف گئی، انہوں نے کہا مریم یہ کیا سارا جہان کٹھا ہو گیا؟ چپ، جب کٹھے ہو گئے نا سارا جہان تو کہہ رہے بول تو صحیح. اس نے کہا بچے، انہوں نے کہا پاگل بچہ بولے گا. قال انی عبداللہ ہیں. پھر جو بچہ بولا، لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں جیسے سپیکر نہیں لگ جاتے پورے علاقے میں، پوری بستی میں، پورے گاؤں میں، پورے ایریے میں، پورے شہر میں، آواز گونجی اس بچے کی اور بچے نے اپنی صفائی پیش کی اور اس کے بعد بچے نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. یاسین یاسین، میرے آپ کی نفی کر رہا کہ تو جانتا ہے میرے پاس علم ہے. یا لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تیرے سارے علوم نہیں ہیں، تیرا سارا علم ناقص ہے. اور میرا اللہ یہ دکھانا چاہ رہا تو نے کسی کا محتاج بننا ہے. گھر میں وہی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کہہ رہے نہیں استاد سے پڑھو. وہی دوائی میڈیکل سٹور سے لے کے کھا سکتا ہے، پھر ڈاکٹر کو دکھاتا اور فیس دیتا ہے. میرے رب نے جب اس جسم کو بنایا تھا، اب آپ کے اندر بے چینی کدو اور اس کی کھجور کی ہے. منہ سے نکال تو بیٹھا ہوں پر گیا پھنس ہوں میں. اللہ پاک جل شانہ نے جب اس جسم کو بنایا تھا، اس جسم سے جو مٹی بچی تھی اللہ نے اس کا کھجور کا درخت بنا دیا. اس جسم سے جو مٹی بچی اللہ نے اس کا کھجور کا درخت بنا دیا. آج بھی اس جسم کو جس طرف سے کاٹو جسم ختم نہیں ہوگا، اس جسم کو سر سے کاٹ دو جسم ختم ہو جائے گا. آج بھی کھجور کو جس طرف سے کاٹو کھجور ختم نہیں ہوگی. کھجور کو اوپر سے کاٹ دو کھجور ہمیشہ کے لیے مر جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کی شاخیں ادھر ادھر سے کاٹ کے آخری شاخیں اوپر کی چھوڑ دیتے ہیں. اگر اوپر کی شاخیں بھی ختم کر دیں اور سارا تنا ختم کر دیں، سر قلم کر دیں، کھجور ہمیشہ کے لیے مر جاتی ہے. اور رہتی دنیا تک، رہتی سانسوں تک کھجور کی ضرورت انسان کی زندگی میں اخیر میں رہے گی. آپ نے بڑی کھجوریں کاٹی، میں خاص طور پہ پنجاب والوں سے کہہ رہا ہوں، اتنی کاٹی کاٹ کاٹ کے بٹھوں میں جلا دی. اللہ نے کہا نہیں تمہیں پھر لانی پڑیں گی. اب بڑے بڑے منگلے کھجوریں لگا رہے، سڑکوں کے کھجوریں لگا رہے. اور سندھ والوں کی چاندی ہے، سندھ والے کہتے ہیں آؤ کھجوریں ہم دیتے ہیں. وہ کھجوریں بیچ رہے لاکھوں کروڑوں روپے کی، اور آپ کھجوریں لگا رہے. جس کھجور کو چھوڑا تھا وہ زندگی کے آخر تک میری آپ کی زندگی کا ساتھی رہے گی. اور میں نے کبھی کھجور کا اوپر کا جو وہ ہوتا ہے نا، کیا جس سے لٹکی ہوتی، کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر جو کھجور کو اتارتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں جی،
उसकी नथ ही कहेंगे, वो कोका ही कहेंगे, ठीक है। वो जो नथ और कोका है, जो एनर्जी उसमें है, मैंने कभी उसको ज़ाया नहीं, मैंने उसको खाया है। जो एनर्जी उसमें है पूरी खजूर में नहीं। क्यों? उसी ने तो पूरी खजूर को संभाला हुआ है। लटकी हुई किसी की ताकत पे थी? उसी की ताकत पे थी ना। किसकी ताकत पे लटकी हुई थी? उसको उठा के हम फेंक देते हैं। साइंस में मेरा एक पूरा दर्स है इस पे, नेट पे। मैं गया था अंदरून सिंध, तो खजूरें देखता गया, खजूरें देखता गया, खजूरें देखता गया। वहां जाके बैठा तो मेरे सामने खजूरें थी। मैंने खजूरों में बात शुरू की, 1.5 घंटा खजूरों में बात करना रहा कि खजूर के साए में जो बैठेगा उसको क्या मिलेगा, खजूर की नत को जो खाएगा उसको क्या मिलेगा, जो खजूर की गुठली को इस्तेमाल करेगा उसको क्या मिलेगा, जो खजूर के गुठली के ऊपर एक छिलका होता है जिसको कितमीर कहते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, खजूर की चटाई का क्या फ़ायदा, खजूर के खोशे का क्या फ़ायदा, और खजूर के साथ टेक लगाने का क्या फ़ायदा। इसके अजीब व गरीब अल्लाह ने फ़ायदे खुलवाए। ये जो नथ है ना, ऊपर का हिस्सा जो सील है, इसके अंदर बहुत हैरत अंगेज एक बहुत ताकतवर दवाई आ रही है, विटामिन, और बहुत महंगी बाहर से आ रही है। वो सिर्फ इसी नथ का सत निकाला है और पीसा है और उसको साइंसी अंदाज में प्रिजर्व महफूज करके आपको पेश कर दिया है। उसके बाद उसमें अकेली यही चीज़ है और कुछ है ही नहीं। मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे वक्त से पहले अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठा हूँ और ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आप मुझे बताएं। अब देखें मौजू से हट गया ना, हालांकि मैं यासीन काफ़ा पे चल रहा था। कहने लगे आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा 2 चीज़ें इस्तेमाल कर, 18 साल का जवान बन जाएगा, नज़र तेज़, दिमाग तेज़, आसाब तेज़। देखो सो रहे हैं, सो रहे हैं। एक साहब है, छोटा बच्चा भी ले आते हैं और सोते भी हैं, सोते भी हैं। फिर उनको मैंने हर दर्स में सोते देखा। अच्छा, मैंने कहा तेरे जिस्म का एक एक अंग अंग बेहतरीन होगा, 2 चीज़ें मेरी तू मान ले, 2 चीज़ें मान ले। कहने लगे क्या? मैंने कहा 7 खजूरें रात को टुकड़े टुकड़े करके पानी में भिगो दे, पानी में भिगो दे, सुबह उठ को अच्छी तरह मल के गुठलियां फेंक ले, वो पानी पी ले, वो सुन्नत है पानी, इसका नाम है नबीज। ज़्वाद वाली नबीज, जे वाली नहीं। क्यों जी? ज़्वाद वाली है, जे वाली है? हैं? जे वाली? ठीक है, जे वाली। सब बताएं, जे वाली है, ज़्वाद वाली है? हैं? वो किसी तरह तो जागे मेरा इल्मी नॉलेज ठीक हो जाएगा, मैं भी तो सीखने वाला हूं। जे वाली नबीज है, ये सुन्नत है पीना, ये मशरूब है लाजवाब। तरीका यही है, रात को भिगो दे, सुबह उठ के खूब अच्छी तरह मले मले मले, और इस पानी को छानने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह मल के, अरे मलना नहीं है, लाजवाब तरीका है, उठ के शेक में डाल के ग्राइंड करने शेकर में डाल दे। है उस वक्त तो मशीन नहीं थी ना, डाल के उसको पी जाओ। ओ हो। पर इसको 12 घंटे से ज़्यादा ना रखना, 12 घंटे के बाद हुक्म बदल जाता है, ये शराब के हुक्म में आ जाती है अगर इसमें खमीर पैदा हो जाए तो। नबीज सुन्नत है पीना। मैंने कहा एक नबीज पी सुबह शाम। अच्छा, मैंने कहा चलो तुझे नबीज को ताकतवर बना के एक और टोटका देता हूं, आपको भी देता हूं। 3, 5, 7 दाने खजूर के, 3, 5, 7 दाने इलायची के, 3, 5, 7 दाने बादाम की गिरियों के, नुस्खा तैयार। हाँ भाई, याद है मेरी बात? 3, 5, 7 दाने खजूर के, 3, 5, 7 दाने छोटी इलायची सब्ज के, 3, 5, 7 दाने बादाम के। ये रात को कप पानी में भिगो दें, सुबह उठ के गुठलियां निकाल के, खजूर से गुठलियां निकाल के
और इस खजूर को ब्लेंडर में डालें, 1 कप दूध भी डाल दीजिए, इसको शेक करके पी लीजिए और फिर मुझसे इसके आप 60 फायदे पूछें और मैं गिनता जाऊं 60 फायदे और चाश्त यहीं हो जाए, कलंदर फिर यूं डूब जाए, फिर नींद आई हो ये और डंडा हाथ में, कल तुझे कहता मैं हट जाऊं, ठो करके मारा डंडा, चल भाई। सुना ना रात वाकया है? ये शेक पी के देखो, दुनिया के हर चीजें भूल जाओगे। दूध, बादाम, खजूर और छोटी इलायची खूब पीसो, पीस के इसको छान भी सकते हैं, इसको पी के देखें, घोंट घोंट पीना, कभी एकदम ना पीना। इसका कमाल देखें, दिमाग के लिए, आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, रोजे के बाद की वीकनेस निकाहत को दूर करने के लिए, और खून की कमी हो औरतों में, मर्दों में, जिस्म में, बच्चों की जहनी सलाहियतें, IQ लेवल, उनकी नज़र, उनकी याददाश्त, आप थका हुआ काम कर रहे हैं, जिस्म टूटा रहता है, वक्त से पहले बुढ़ापा, कमजोरी, वीकनेस, ऐसा मशरूब है जो भूल जाए सारी दुनिया। और वो जो ऊपर सील है उसको इकट्ठा कर लीजिए, उसको इकट्ठा करके पीस लें, सिर्फ उसी को, और कैप्सूल भर लें। ये एक कैप्सूल उस आदमी को दें जिसकी डिस्क और मोहरे ख़त्म हो चुके हो, चल ना सकता हो, और उस आदमी को दें जिसका दिमाग फारिग हो गया हो, हर चीज़ भूल जाता हो, और उस आदमी को दें जिसके दिल के वाल बंद हों, तीनों बंदे राइट हो जाएंगे। और वही चीज़ रोज़ाना खजूरें खाते हैं, निकाल निकाल के फेंकते हैं। उस दिन वो निकाल रहा था, मैं उठा उठा के खा रहा था, उसे पता ही नहीं ये है क्या, इसमें ताकत और तासीर क्या है। तो इसका मतलब यह है, ये चीज़ें हमारे इल्म में नहीं थी, ये भी अल्लाह के इल्म में है। इसका नाम भी यासीन है कि देखो कुरान को समझना है तो भी यासीन, यासीन से मुराद अल्लाह ही इल्म जाने। और अगर मेरी अद्वियात को, दुनिया को समझना है तो भी मेरी तरफ रुजू करना पड़ेगा। मेरे इल्म के बगैर तुम्हारे पास इल्म है ही नहीं जितना मैं तुम्हें दे दूं। मोहताज बन के चलोगे, तालिब इल्म बन के चलोगे, आजिज बन के चलोगे, तो मैं देता जाऊंगा, नवाजता जाऊंगा और तुम्हारी नस्लों को संवारता जाऊंगा। अगर जब कहोगे कि मेरे पास सब कुछ है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ के तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी अक्ल पे जिहालत के पर्दे डाल दूंगा। फिर तुम नॉलेज पढ़ोगे, कहोगे ये किताबें हैं, उस किताबों से तुम्हें कोई शनासाई नहीं मिलेगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो किताबें होंगी लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। बहू आई शादी होके और माँ ने डिग्रियों पे मेहनत की, खाने पे मेहनत ना की, जो आज का रिवाज में है, बेटी डिग्रियां ये कर ले। मुझे एक साहब कहने लगे, जी रिश्ता आया है, हमने उनसे पूछा कोई खाना पकाना भी जानते हैं? वो कहते हैं मैं स्लाइस गरम कर सकती हूँ, अंडा जो है फ्राई कर लेती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, अगर देखना है तो कमरे में मेरी डिग्रियां फ्रेम करके सजा देना। उसने कहा डिग्रियां खाएंगे जालिम या रोटी खाएंगे? डिग्रियां खाएंगे। तो बहू आई ना, तो उस बेचारी के पास था ही कुछ नहीं। तो आखिरकार सास ने कहा इसे मैं समझा दूं। उसने कहा बेटी हलवा पकाना है और इतनी सूजी लेनी है, इतनी चीनी लेनी है, ऐसे। कह रही ये तो मुझे पता था। अच्छा। उसने कहा बेटी इतना पानी डालना है, इस तरह भूनना है, इस तरह करना है। कह यह भी मुझे पता था। उसने कहा इसको इतना दम देना है, इतनी आंच देनी है, इतना कुछ करना है। कर यही मुझे पता था। उसने कहा बेटी फिर ऐसे करना है, खुश्क गोबर लेके उसको हाथों से ऐसे पीस के थोड़ा सा ऐसे छिड़क लेना है। कर यही मुझे पता था। निया दिमाग भी ये मुझे पता था। उसने प्रैक्टिकली ऐसा कर दिया।
हलवा पका हुआ डिश में लगा हुआ, जैसे ऊपर कोई पिस्ता बादाम छिड़का हुआ। ओ ये आया, उन्हें कहा क्या है? उन्होंने कहा अम्मा ने बताया था। उन्होंने कहा ये मेरी उस्ताद थी, ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, ये मैं जो कहती हूँ करिए, मुझे पता था। ये तो मैंने पता सी, मैं जो कहती हूँ करिए मुझे पता था। मैंने कहा फिर ठीक है बेटी, जो पका लेना ना, आखिर में गोबर खुशबू लेके ऐसे पीस के ऐसे छिड़क देना। उसने वो भी छिड़क दिया। जिंदगी में तो तालिब इल्म बन के रहना पड़ता है, मोहताज बन के रहना पड़ता है। और यही मेरा रब कुरान से मुझे आपको बता रहा कि सारी जिंदगी सीखते 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 सीखते, ये ना कहना मुझे पता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला अदरी आधा इल्म है कि मुझे पता नहीं है, आधा इल्म है, खुद आधा इल्म है। यासीन काफ हा या इन स्वान हा मीम आइन सिन काफ अलिफ लाम मीम हा मीम नून काफ, ये सारा वो निज़ाम है जिसमें अल्लाह कहता है तुम्हें कोई इल्म नहीं है। अगर इल्म हासिल करना है तो मेरी तरफ रुजू करना पड़ेगा, और मेरी तरफ रुजू करना है जिन रिजाल की मैं ड्यूटियां लगाऊं, वो नबूवत की शक्ल में है या विलायत की शक्ल में है, या कोई वली नहीं है, कोई वली का गुलाम है, तो फिर उनके साथ चलना पड़ेगा और उनको 100% मान के चलना पड़ेगा। और 100% अगर ना माना तो मेरे इल्म से महरूम रह जाओगे। और मैं जो नेमतें तुम पे करना चाहता हूं, चाहे वो खजूर की डंडी के साथ हो, चाहे वो खजूर की गुठली के साथ हो, चाहे वह खजूर के शरबत के साथ हो, चाहे वो नबीज के बारे में हो, फिर मेरे इल्म से महरूम हो जाओगे जब अपने आप को तालिब इल्म नहीं बनाओगे। सारा कुरान यही कहता है। आज मैं सूरत यासीन पढ़ते पढ़ते ये मेरे ज़हन में मजमून आया। मैं यासीन पढ़ रहा था, फिर मैंने यासीन पढ़ी, फिर यासीन पढ़ी। मैंने कहा या अल्लाह इसका तर्जमा क्या है? और मेरे दिल में आया कि तारिक तुझे ऐसे कई खप खप के थक गए, इसका इल्म अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही जाने। लिहाजा जो चीज़ अल्लाह जाने फिर उसकी तरफ रुजू कर। अल्लाह कहता है मैं अलीम और खबीर हूँ, आप मुझसे मिल, मेरे साथ ताल्लुक़ बना, मुझसे मोहब्बत कर और मुझसे प्यार कर, फिर अपने इल्म में से इल्म दे दूंगा, अपने इल्म में से इल्म दे दूंगा। ऐसी ऐसी बातें मुंह से निकालेगा, लोगों की अकल दंग रह जाएगी, और वो किताबों में भी नहीं होंगी और सही भी होंगी। सुनो सुनो क्या बात कह गया हूं मैं, वो किताबों में भी नहीं होंगी और सही भी होंगी। फिर अपने इल्म में से जब इल्म देने पे आऊंगा, आजा मैंने ताकतवर हूँ, जिसके सामने चाहूँ पर्दे हटा दूँ जिन्नात को देख ले, जिसके चाहूँ पर्दे हटा दूँ फरिश्तों को देख ले, जिसके सामने चाहूँ पर्दे हटा लूँ मेरे हबीब का जलवा देख ले, और जिसके सामने पर्दे हटाऊँ मैं खुद अपने आप को दिखा दूँ। क़यामत के दिन कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, मैं खुद दिखाऊंगा अपने आप को, इस दुनिया में नहीं दिखा सकता। इसी तरह जिसके सामने पर्दा हटाऊँ मैं उसको अपना इल्म दिखा दूँ। मैं चाहूँ तो अपने नबी को इल्म दे दूँ, वो बोलियाँ जानवरों की समझ ले। मैं चाहूँ तो अपने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पर्दे हटा दूँ। मीलों दूर हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ओहो पीछे से लश्कर में दुश्मन हमला कर रहा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर पे खड़े हैं खुतबा मदीना मुनव्वरा में, तो एकदम फरमाया या सारिया अल जबल, या सारिया जबल के ज़रा पहाड़ के पीछे तवज्जो कर। हज़रत सारिया फरमाते मेरे कानों में एकदम आवाज़ आई अमीरुल मोमिनीन की। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन तो मदीना में है, मैं मीलों यहाँ हूँ। कि बात है सही। लश्कर को कहा तवज्जो करो पीछे, लश्कर के पहाड़ के पीछे। पता चला पहाड़ के पीछे एक लश्कर शबखून मार रहा था, अचानक मुझे हमला कर रहा था। अल्लाह चाहे अमीरुल मोमिनीन के सामने पर्दे हटा दें। अल्लाह का इल्म है, कामिल है, अकमल है, जामे है, मुकम्मल है, मेरे इल्म में नहीं है। अल्लाह चाहे इल्म। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, सुनो गौर से सुनना, अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत साहिब इल्म, बहुत साहिब इल्म। आखिरी वक्त आया, इल्म मुनाजरा में कमाल थे और अल्लाह के वजूद को मनवा के देते थे उन लोगों को जो अल्लाह के वजूद के मुनकर थे। उनके सामने आज तक कोई जीत नहीं सका था।
آخری وقت آیا، نزا کی کیفیت آئی، اور شیطان ایک بزرگ بوڑھے کی شکل میں، دوست کی شکل میں بن کے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیٹے نے کہا بیٹا سنا ہے ابا جی بیمار ہیں؟ اور ہاں چاچا جی ابا جی بیمار ہیں۔ تو لے چل مجھے بھائی، آخری وقت میں بھائی کا منہ تو دیکھ لوں، کوئی دو چار باتیں تو کر لوں۔ دو چار باتیں کرتے کرتے وہ بات شروع کر دی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ ان کی تو رگ پھڑک اٹھی، ساری عمر اللہ کے وجود کو لوگوں کو منواتے رہے۔ انہوں نے دلیل وہ دی جو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا تھا، شیطان نے پکڑ کے اسی دلیل کو توڑ دیا۔ حیران ہو گئے۔ پھر دوسری دلیل دی، اس نے دوسری توڑ دی۔ 100 دلیلیں ان کے پاس تھیں، 100 دلیلیں ان کے پاس تھیں، اور 100 دلیلوں میں 99 دلیلیں شیطان نے پکڑ کے توڑ دیں، ایک طرف کر دیں۔ اب آخری دلیل کے بعد یہ بھی کہتے ہیں ہاں رب نہیں ہے، اور یہ شیطان منوانا چاہتا تھا۔ قید الشیطان عند موت الانسان، آخری وقت میں شیطان کے فریب اور چکر، ایک دم مرشد کے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹائے۔ مرشد سے تعلق بھی تھا، محبت تھی، نسبت بھی تھی، عقیدت بھی تھا اور اعتماد بھی تھا۔ اعتماد، اصل چیز اعتماد ہوتی ہے۔ اللہ نے پردے ہٹائے، اور پردے ہٹائے نا تو مرشد وضو فرما رہے تھے، فرمایا کہ اللہ پاک تیرا بندہ کہاں جا رہا، تیرا مرید؟ ایک دم وضو کا پانی زور سے ایسے پھینکا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے میلوں دور وہ پانی پہنچایا، اور جا کے زور سے منہ پہ چھینٹا لگا پانی کا، اور مرشد کی آواز آئی کیوں دلیلیں دے رہا ہے؟ کہے میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ کیوں دلیلیں دے رہا ہے؟ کہے میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اور کہنے لگا میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یہ کہا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ کامل کے ساتھ تعلق کامل تھا تو زندگی میں کمال آ گیا۔ یہ بھی اللہ میرا کہتا ہے میں نے کتاب بھیجنی تھی تو اکیلی کتاب بھیجتا تمہارے علم کے لیے، نہ میں نے صاحب کتاب کو ساتھ بھیجا ہے۔ ہر دور میں صاحب کتاب صاحب علم ہوگا، اس کا دامن تھام کے چل، زندگی میں راہیں کھل جائیں گی۔ اگر دامن تھام کے نہ چلا اور عقل کل بن گیا تو کوئی ایسے ملیں گے جو انکار حدیث کریں گے، کوئی ایسے ملیں گے جو انکار قرآن کریں گے، جو ایسے ملیں گے جو انکار صحابہ کریں گے، کوئی ایسے ملیں گے جو انکار اہل بیت کریں گے، کوئی ایسے ملیں گے جو انکار اولیاء، اور کوئی ایسے ملیں گے جو معجزات کا انکار، کوئی ایسے ملیں گے جو قبر کے عذاب کا انکار، کوئی ایسے ملیں گے جو فرشتوں کا انکار، کوئی ایسے ملیں گے جو جنات کا انکار، کوئی ایسے ملیں گے جو جنت کا انکار، کوئی ایسے ملیں گے جو دوزخ کا انکار، کوئی ایسے ملیں گے جو وحی کا انکار۔ یہ اس وقت ہوگا جب اپنی عقل کے مطابق اپنے آپ کو قرآن کو لے کے بیٹھے گا۔ قرآن وہ علم ہے جس نے پہلے کہہ دیا کہ الف لام میم، خیال کرنا، خود سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہمارا علم ہے، ہم نے جس کو علم دیا ہے اسی سے جا کے بات کر، اسی سے سمجھ، علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کو قرآن کو پڑھ کے بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس قرآن کو پڑھ کے بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے چل، اتنی خودداری اچھی نہیں ہے، غلامی اس معاملے میں میرے غلامی اچھی ہے۔ یہ ہے یاسین۔ اپنی زندگی میں محتاج بن کے چلے، میں بھی آپ پہ محتاج بن کے چلے۔ میں آپ کے ٹوٹ کے پوچھتا ہوں، وظائف پوچھتا ہوں، عمل پوچھتا ہوں، سچ میں سیکھتا ہوں، آپ سے تو سیکھتا رہتا ہوں، خطوں سے میں سیکھتا ہوں، ٹیلی فونوں سے میں سیکھتا ہوں، ملاقاتوں سے میں سیکھتا ہوں، آپ حضرات سے میں سیکھتا ہوں۔ سیکھتے 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 اگر زندگی گزر جائے تو طالب علم کو مار تھوڑی پڑتی ہے، جو سیکھ چکا ہوتا ہے اس کو دیوار کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا میں سیکھ رہا ہوں، وہ دو چار تھپڑوں میں گزارا کر جاتا ہے، یا اکثر معاف ہو جاتا ہے کہ سیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، معاف کرنا ہے، طالب علم ہے۔ جو کہتا ہے میں سیکھ چکا ہوں، عقل کل ہوں، استاد کامل ہوں، انہوں نے کہا استاد جی ذرا ادھر آؤ، ذرا انسان کے بچے بن کے کان پکڑ لو۔
मौला मैं सीख रहा हूँ, मौत तक सीखता रहूँगा। तू सीखने वाले की गलतियों को माफ़ भी करता है और सीखने वाले की गलतियों से दरगुजर भी करता है। सखी मैं सीखने वाला हूँ, माफ़ भी कर देना, दरगुजर भी कर देना। क्यों? सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला बस तू ही तू है। ये है यासीन और यह है हमारी ज़िंदगी का अंदाज़ कि हमने ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी गुजारनी कैसी है, जिसको आज मैंने थोड़ा सा नक्शा खींचा है, थोड़ा सा नक्शा खींचा। ठीक है ना? हैं? या भी चलते जाएं? आप मेरा साथ नहीं देते, आप घड़ियां दिखाते हैं। आंखें बंद करना, घड़ियां दिखाना है ना? आप घड़ियां दिखाते हैं। 2-4 बंदे बैठे हैं जो तकड़े होके जरा बैठे हैं, हाँ 2-4 बंदे बैठे हैं और 2-4 ऐसे हैं जो अपने आप को अपने हाल पे छोड़ चुके हैं, अपने आप को अपने हाल पे छोड़ चुके हैं। चलो ठीक है, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे। आज रात ये कमी पूरी कर देंगे। रात को आप ज़रा कुछ चुस्त होते हैं, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा रात को मैं चाहता हूँ। रात में मेरा प्रोग्राम था कि हम 2 बजे तक बातें करें, 12:30 बजे मैं गया हूँ तकरीबन, है तो 2 बजे तक हम बातें करें। फिर मैं कह रहा हूँ आप उकता ना जाएं, हैं थकिया त्या क्या होया, उकता ना जाएं। इसलिए फिर आप छोड़ के फिर और भी मैंने काम करने होते हैं। आप हजरात की खिदमत के और शोबे हैं, ये भी खिदमत का शोबा है, और भी शोबे हैं। तो आज पता चला कि अलिफ लाम मीम क्यों है, यासीन क्यों है। इसका कोई माना नहीं कर सका। इसलिए सारी ज़िंदगी तालिब इल्म बन के रहे, मोहताज बन के रहे और अपने किसी रहबर को अपना कामिल बना के रहे। उस पर एतमाद भी कर और उस पर यकीन भी कर, फिर इंशाअल्लाह तेरे लिए खैर और बरकत और आफियत की अल्लाह राहें खोलेगा। बैठ के जिक्र करेंगे अल्लाह का नाम, अल्लाह के यकीन, अल्लाह का नाम, अल्लाह के ध्यान के साथ, और फिर मुराकबा मुख्तसर सा इस तवज्जो ध्यान के साथ कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा। और फिर इस मुराकबे को इनफरादी औकात में वक्त दिया करें, वक्त दिया करें, वक्त दिया करें। अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह।
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا